نافرمان بندوں کے لیے اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے۔ اللہ نے نافرمان بندوں کے لیے جو دنیا میں رہ کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، خواہشات نفسانیہ کی پیروی کی، ان کے لیے اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے۔ اس میں چند صرف 2-4 گناہ ذکر کروں گا کہ وہ گناہ آج ہم میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا گناہ ہے شرک۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کی ذات میں وہی چیز مان لینا جو اللہ میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کسی اور میں مان لینا۔ ذات میں تو زیادہ تر جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا۔ صفات والا شرک کی 2 قسمیں ہیں کہ اللہ کی صفت کسی اور میں مان لینا، یہ آج بہت زیادہ ہو گیا ہے، آج غفلت میں پڑ گئے ہم۔ تو شرک سے بچیں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے ہاں۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیں گے لیکن شرک کا گناہ ایسا ہے جو معاف نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اس میں ایک واقعہ ہے بڑا پیارا، بڑا خوبصورت، کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے، شرک کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے فیصلے، ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ سورۃ البروج میں ہے، اس کی تفسیر کچھ یوں ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا کسی زمانے میں، تو اس بادشاہ نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور اس کی عمر، ایک جادوگر رکھا ہوا تھا اس نے، جادوگر کی عمر زیادہ ہو گئی۔ جادوگر نے کہا کہ ایسا کرو کوئی بچہ مجھے دے دو ذہین سا، جس کو میں اپنی یہ وراثت سونپ دوں تاکہ میں مر بھی جاؤں تو آگے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ایک بچے کو تیار کیا، وہ بچہ جاتا اور جا کے سیکھتا۔ اب بچہ جہاں جاتا تھا جادوگر کے پاس، تو وہ جاتا تو راستے میں ایک نصرانی جو ہے عالم تھا، وہ اس کے پاس تھوڑی دیر اس کا واز سنتا، راستے میں اس کے پاس کھڑا ہو جاتا، پھر آگے چلا جاتا۔ وہ کبھی لیٹ ہو جاتا تو اسے وہ جادوگر بھی مارتا، واپسی میں پھر کھڑا ہو جاتا، گھر والے بھی مارتے۔ وقت گزرتا رہا کہ ان کی باتیں بھی سنتا رہا جو عالم تھے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ وہ آ رہا، راستہ بند ہو گیا، راستے میں ایک روایت میں آتا ہے سانپ، ایک روایت میں آتا ہے شیر۔ تو اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا کہ یا اللہ، اگر یہ نصرانی عالم جو ہے وہ اس کا دین سچا ہے تو میں تیرے نام سے اس کو مارتا ہوں، اور یہ مر گیا تو میں سمجھوں گا کہ اس کا دین جو ہے وہ حق ہے، اس کا مذہب حق ہے۔ اس نے وہ پتھر مارا، وہ مر گیا، لوگوں کے لیے راستے کھل گیا، تنگی ختم ہو گئی۔ کہ اللہ پاک نے اس کی دعا میں ایسی برکت رکھی، اس کا ایمان پختہ ہو گیا۔ اب جو مادرزاد اندھے، لولے، لنگڑے، وہ اس کے پاس آتے، وہ دعا کرتا، وہ سارے ٹھیک ہو جاتے۔ ایسی اللہ پاک نے برکت رکھی۔ کرتے کرتے اس کا چرچا وزیر تھا، ایک نابینا وزیر تھا بادشاہ کا، اس تک پہنچ گیا۔ وہ بھی آیا تحفے تحائف لے کے، اس نے اس کے لیے دعا کی، وہ وزیر بھی ایمان لے آیا، واپس گیا۔ اب دربار میں گیا تو بادشاہ نے بڑی حیرانگی سے دیکھا، اس نے کہا بھی تیری تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اس نے کہا میرے اللہ کا کرم ہوا، میرے رب کا کرم ہوا۔ اس نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میرا اور تمہارا اللہ وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کو موت نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا، بڑی تکلیفیں دی۔ وہ تکلیفوں میں آ کے اس نے بتا دیا کہ فلاں اس طرح بچہ آپ بھیجتے ہیں، وہاں سے مجھے فیض ہوا۔ بچے کو بلایا، اس نے کہا جی بڑی بات ہے، تو جادوگر پورا تیار ہو گیا، بڑا کمال ہے۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ جو اندھوں کو شفا ملتی ہے اللہ کے حکم سے ملتی ہے، جو نابیناؤں کو شفا ملتی ہے اللہ کے حکم سے ملتی ہے، کوڑیوں کو شفا ملتی ہے اللہ کے حکم سے ملتی ہے، جتنے بھی جو لولے لنگڑے جن کے ہاتھ پاؤں صحیح ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ تو مجھے نہیں مانتا۔ بڑا اس نے سمجھانے کی کوشش کی، بچے کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن ایمان تھا اللہ پر، ہمارے جیسے تو تھی نہیں۔ آج ہم دنیا کی چیز تھوڑی سی دیکھ لیں تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے۔ اس نے بھیجا کشتی میں دے کر جاؤ، اس کو سمندر میں ڈبو کے آؤ۔ اب جب لے کے گئے، اللہ کا کرنا، سمندر میں ہلچل ہوئی، وہ کشتی الٹ گئی، وہ ڈوب گئی، اللہ نے اس کو بچا لیا، وہ واپس آ گیا۔ دوبارہ اس نے پھر پہاڑ پر بھیجا، اللہ کا حکم ہوا، ہوائیں آئیں، اس کو جو لے کے گئے تھے پہاڑ سے گرانے، وہ گر گئے، وہ بچ گیا، واپس آ گیا۔ اس نے کہا، پھر اس کو جلانے کے لیے حکم دیا۔ اس نے کہا بدبخت، ایسا کر جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، اگر مجھے مارنا ہی چاہتا ہے ایک میدان جس میں ساری خلقت کو بلا، اپنی ساری رعایا کو بلا، جیسے میں کہوں ویسا کرنا۔
اور جیسا میں کہوں، جیسے میں کہوں ویسے تیر چلانا، اور جہاں میں کہوں مارنا ہے میرے وہاں پہ مارنا، اس سے میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ اس نے ایسے کیا، ساری خلقت کو جمع کیا، بچے کو سامنے باندھ دیا۔ اب اس نے کیا بتایا؟ بچے نے کہا کہ تم نے پڑھنا کیا؟ بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یہ پڑھ کے یعنی کہ اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، میں اس کے نام سے تیر چلاتا ہوں، اور کن پٹی پہ مارنا ہے یہاں پہ۔ اب اس نے بادشاہ نے ایسے کیا، بچہ شہید ہو گیا، بچہ شہید ہو گیا۔ قتل اصحاب الاخدود، قرآن کہہ رہا ہے اس واقعے کے بارے میں۔ اس نے خندق کھدوائی، ساری خلقت ایمان لے آئی چند ایک کے سوائے۔ اس نے خندق کھدوائی 40 فٹ چوڑی، ایسے لمبائی میں چوڑائی میں، بہت بڑی آگ جلائی۔ اس نے کہا جو مجھے مانے، جو پلٹ کر میری طرف آئے اس کو میں چھوڑ دوں گا، جو اللہ کو مانے گا اس کو جلا دوں گا۔ لوگوں نے چھلانگیں لگا دیں، اللہ اکبر، اللہ پاک نے جنت کے نظارے کروائے۔ شرک سے بچنے والے کے لیے انعام ہے میرے بھائیوں، اور جو شرک سے نہیں بچتا ہے اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ واحد گناہ ایسا ہے جس کی اللہ پاک کبھی معافی نہیں دیتے۔ مسلمان ہونے کے بعد کوئی بندہ شرک کرتا ہے، وہ جو مرضی کرتا رہا، جب وہ شرک کر لیا اس نے، اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر اللہ کے انبیاء، اللہ کے نیک بندے بھی شرک کرتے تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ اکبر، یہ ایسا گناہ ہے، اس کی ایسی نحوست ہے۔ ایک عورت، ایک بچہ اس کا قتل کر دیا، جلا دیا، دوسرا جلا دیا، سارے بچے جلا دیے۔ ایک چھوٹی بچہ دودھ پیتا، اس کا بچہ رہ گیا، مامتا تھی، لرز گئی، دل میں خیال آیا، بے ہوشی طاری ہو گئی، گر گئی۔ اس بے ہوشی میں اس کو اللہ بچی کو زبان دے دی، بچے کو زبان دے دی۔ بچے نے کہا اماں جان گھبرائیں نہیں، اللہ پاک نے آپ کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے، میرے بہن بھائی بھی جنت میں چلے گئے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اللہ پاک نے حوصلہ دیا، طاقت دی ایمان کی، اس نے بچے سمیت چھلانگ لگا، اور ایسی ہاں نکلی اس کے دل سے، ایسی بد دعا نکلی، اللہ پاک نے آگ کی ایسی لپٹیں جاری کی، جتنے بھی مشرکین تھے، جتنے بھی سارا بادشاہ، جتنے بھی اس کے نوکر چارک، سارے کے سارے اس آگ میں جل کے خاک ہو گئے۔